جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے کہ پچھلا جو ٹیوٹوریل تھا ہمارا ورڈپریس کا، اس میں ہم نے سیکھا کہ ڈومین کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے پرچیز کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہوسٹنگ کیا چیز ہوتی ہے، ہوسٹنگ کس طرح سے پرچیز کی جاتی ہے، اور پھر ہم نے سارا کمپلیٹ تقریباً 8 سے 9 ایسی چیزیں نئی سیکھیں، اور یہ سیکھا کہ ان کو آپس میں کمبائن کر کے ہم ایک ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہم نے ایک ویب سائٹ کمپلیٹ کی، ہم نے اس میں تھیم بھی اپلوڈ کیا، اور فائنل ایک جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آیا تھا وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا گیا۔ ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے بہت ضروری لگتا ہے، جو بگنرز ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں، جو ورڈپریس پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں، وہ ایک بہت معمولی سی ایک غلطی کر دیتے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں کافی پرابلم ہوتی ہے فیوچر میں۔ اور وہ مسٹیک یہ ہے کہ وہ ورڈپریس کی سائٹ بنا تو لیتے ہیں، بنانے کے بعد اس پہ کام بھی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن ایک پرابلم اس میں جو کریٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ کو گوگل سرچ انجن میں انڈیکس کرنا بھول جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں گوگل سرچ انجن میں ویب سائٹ انڈیکس کیوں کرنی چاہیے اور وہ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ لیٹس سے اگر ہم یہاں گوگل پہ لکھتے ہیں فیس بک، ٹھیک ہے، اب جب میں نے گوگل پہ فیس بک لکھا، میرے سامنے فیس بک کا آپشن بھی آیا۔ اب میں نے جب سرچ کیا تو فیس بک کے ریزلٹس بھی میرے سامنے ہیں۔ یہ میرے سامنے اس لیے ہیں کیونکہ جو فیس بک کی ویب سائٹ ہے یہ گوگل سرچ انجن کے اندر سبمیٹڈ ہے اور انڈیکسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب کوئی بھی ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں، وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، وہ تب تک گوگل میں شو نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو گوگل ویب ماسٹرز کے اندر جا کے اس کو سبمٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ نے اپنی ورڈپریس کی ویب سائٹ کریٹ کر لینی ہے سکسیزفلی، تو اس کے بعد آپ نے گوگل سرچ انجن کے اندر اپنی ویب سائٹ کس طرح سے سبمٹ کرنی ہے، تاکہ جب آپ کام زیادہ کرنا سٹارٹ کر دیں تو آپ کو گوگل سرچ انجن کے تھرو بھی لوگ آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں۔ اگر آپ اپنی ویب سائٹ پہ کام کرتے رہیں گے اور اسے کبھی بھی گوگل سرچ انجن میں انڈیکس نہیں کروائیں گے یا اسے کبھی سبمٹ نہیں کریں گے، تو وہ آپ کی ویب سائٹ صرف وہی بندہ آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کر پائے گا جس بندے کے پاس آپ کی ویب سائٹ کا لنک ہوگا۔ آپ کی ویب سائٹ کبھی بھی گوگل سرچ میں شو نہیں ہوگی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویب سائٹ گوگل میں کس طرح سبمٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج جس ویب سائٹ کو ہم گوگل میں سبمٹ کریں گے وہ ایک ویب سائٹ ہے سنڈے نیوز کے نام سے، ٹھیک ہے۔ یہ ویب سائٹ آلریڈی گوگل میں انڈیکسڈ ہے، لیکن اس کو میں نے ٹیمپوریری طور پہ گوگل سرچ سے ریموو کیا، ٹھیک ہے۔ اب صرف آپ لوگوں کو یہ ٹیوٹوریل دکھانے کے لیے میں اس ویب سائٹ کو دوبارہ سے گوگل میں سبمٹ کروں گا، اور اس سے آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب آپ کی ویب سائٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو میں جیسے کہ گوگل پہ جاؤں گا، گوگل پہ جا کے میں نے لکھنا ہے گوگل ویب ماسٹر، ٹھیک ہے۔ آپ جب گوگل ویب ماسٹر لکھیں گے تو آپ کے پاس کافی سارے نیچے جو ہیں وہ آپشنز آ جائیں گے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے جو سب سے ٹاپ پہ آ رہا ہے گوگل ویب ماسٹر، آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کے پاس سب سے ٹاپ پہ آئے گا گوگل ویب ماسٹرز ریسورسز ٹو ٹریک ویب سائٹ اینڈ سرچ۔ اچھا، گوگل سرچ میں ایک اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے، آپ اپنی ویب سائٹ سبمٹ کرتے ہیں گوگل کے تھرو، آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جتنی بھی ٹریفک آپ کو مل رہی ہوتی ہے وہ سب آپ گوگل ویب ماسٹر کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں پہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی زیادہ ٹریفک یا کتنے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو گوگل سے آپ کی ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں۔ تو جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو نیکسٹ پیج آئے گا وہ آئے گا ویلکم ٹو گوگل سرچ کنسول۔ اب گوگل سرچ کنسول کے اندر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو سبمٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں۔ فرسٹ آپشن ہے ڈومین، سیکنڈ آپشن ہے URL پریفکسز، ٹھیک ہے۔ اب جو فرسٹ آپشن ہے اس کو آپ موسٹلی تب
آپشن کو یوز کرتے ہیں جب آپ کی ویب سائٹ کے اندر بہت ساری سب ڈومینز ہوتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی ویب سائٹ کو سبمٹ کریں اور آپ کی سب ڈومینز آلریڈی جو ہیں وہ ویب سائٹ اس گوگل سرچ کے اندر انڈیکس ہو جائیں. لیکن جیسا کہ ہمیں وقتی طور پہ صرف ایک ہی URL ہے, ایک ہی ویب سائٹ ہے جسے انڈیکس کرنا ہے, تو وہ ہم اس آپشن سے کریں گے. ٹھیک ہے, جہاں پہ لکھا ہے URL prefix, only URLs under entered address, only URLs under specified protocol, allows multiple verification methods. ٹھیک ہے, یہ فلیکسیبل بھی ہے ان کیس آپ کو, کیونکہ جب آپ اپنی ویب سائٹ گوگل میں انڈیکس کرنے کے لیے سبمٹ کرتے ہیں تو وہ آپ سے اس کی آنرشپ ویریفائی کرواتا ہے, جو کہ آپ نیکسٹ دیکھیں گے. تو میں یہاں پہ ویب سائٹ کا ایڈریس جو ہے وہ ایڈ کروں گا جس کو میں سبمٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ایڈریس لکھنے کے بعد یہاں پہ جو آپشن ہے کنٹینیو کا, اس پہ کلک کروں گا. تو جیسے ہی کنٹینیو پہ کلک کروں گا اس کے بعد یہ مجھے شو کرے گا کہ آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز ہیں جس کے ساتھ آپ اپنی ویب سائٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی ہی ویب سائٹ ہے. کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور شخص کی ویب سائٹ کو انٹر کر دوں اور جب وہ شخص اس ویب سائٹ کو مطلب کسی اور شخص کی ویب سائٹ انٹر کروں اور اس کی ویب سائٹ میں سبمٹ کر کے اس کے سارے ویوز دیکھنا سٹارٹ کروں. دس از ناٹ پاسبل. اس لیے گوگل آپ سے ویریفیکیشن مانگتا ہے ویب سائٹ کی. اس ویب سائٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے HTML فائل. HTML فائل کا یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک ایسی فائل دے گا جسے آپ نے اپنے cPanel میں جا کے اپنی ویب سائٹ کی ڈائریکٹری میں اپلوڈ کرنا ہے اور یہاں سے ویریفائی کرنا ہے. اس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ کو اس کے لیے اپنے ہوسٹنگ اکاؤنٹ میں جانا پڑتا ہے, وہاں جا کے پھر آپ کو اپنی ڈائریکٹری میں جانا پڑتا ہے cPanel کے تھرو اور وہاں جا کے اپلوڈ کرنا پڑتا ہے, جو کہ کافی لمبا چوڑا پروسیس ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ 4 اور آپشنز ہیں جن میں سب سے ایزیسٹ وے ہے HTML ٹیگ. ٹھیک ہے, اب HTML میں ٹیگ میں یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک ایسا کوڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے گوگل کی طرف سے جسے آپ نے کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنی ورڈپریس سائٹ کے ہیڈ اور جو یا باڈی کا جو سیکشن ہوتا ہے اس میں ہیڈ کے بعد آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کس جگہ پہ جا کے آپ نے کرنا ہے. تو یہاں سے سب سے پہلے میں کر لیتا ہوں اس کو کاپی. یہاں سے میں نے اس کو کر لیا کاپی کرنے کے بعد میں جاتا ہوں ویب سائٹ میں. اب یہ میری وہ ورڈپریس کی ویب سائٹ ہے جس کو میں گوگل سرچ انجن میں سبمٹ کرنا چاہتا ہوں. سبمٹ کرنے کے لیے اب سب سے پہلے مجھے اپنی آنرشپ ویریفائی کرنی ہے. آنرشپ ویریفائی کرنے کے لیے یہ لیفٹ پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اپیئرنس میں سب سے باٹم پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ تھیم ایڈیٹر. تھیم ایڈیٹر میں بیسیکلی ہماری ویب سائٹ کا سارا کوڈ موجود ہوتا ہے. ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو تھیم ہے اس تھیم کے وہ تھیم جس کوڈ سے مل کے بنا ہے وہ سارا کوڈ یہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ سارا کوڈ جتنا بھی ہماری جس کے اوپر ہمارا یہ تھیم بنا ہوا ہے اس کے سارے کمپوننٹس جو ہیں وہ ہمیں رائٹ سائڈ پہ مختلف فائلز کی صورتوں میں نظر آ رہے ہیں. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوڈ ہمیں ہیڈ میں پیسٹ کرنا ہے اور ہیڈ کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ موسٹلی ہمیں ہیڈر میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہیڈر ہم موسٹلی ویب سائٹ کے سب سے ٹاپ والے پارٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اگر آپ خالی ہیڈ بھی کاؤنٹ کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جسم میں جو انسان کا سر ہوتا ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے. اسی لیے جو ہیڈر ہے ویب سائٹ کی زبان میں اس کو جو ہے وہ اس کو سب سے اوپر والا حصہ کہا جاتا ہے, اور فوٹر اسی طرح ویب سائٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سب سے باٹم والا حصہ ہوتا ہے. اور انسانی جسم میں بھی فوٹر یعنی کہ فٹ ہمارے جو پاؤں ہیں وہ سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہاں پہ ملے گا ہیڈر. یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں header.php, تو میں یہاں پہ کلک کروں گا. یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ٹاپ پہ مجھے یہاں پہ ہیڈ کا کوڈ نظر آ رہا ہے, یہ جو ہیڈ. اب اس ہیڈ کے اندر میں اپنا وہ گوگل کا کوڈ یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا جس سے میں اپنی ویب سائٹ کی آنرشپ ویریفائی کر سکتا ہوں. تو میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا.
अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे बॉटम पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे है अपडेट फाइल का ऑप्शन, यहाँ से मैं अपडेट कर दूंगा और अपडेट करने के बाद वो ऑप्शन वो आ गया नोटिफिकेशन के फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब उसके बाद मैं वापस जाऊंगा गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद जैसा कि मैंने ये वाला तरीका जो है वो अपनाया है कि मैं इस तरीके से अपनी वेबसाइट को जो है वो वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वेरीफाई। तो अभी वो चेक कर रहा है वेरिफिकेशन। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से मैंने कोड को अपनी वेबसाइट में जाके पेस्ट किया और जब मैंने यहाँ से वेरीफाई किया तो गूगल ने उस कोड को मेरी वेबसाइट के अंदर ट्रेस किया और जब उनको वो कोड मिल गया तो उनको वहाँ से पता चल गया कि मैंने वाकई ही इस वेबसाइट का ऑनर मैं हूँ। तो उसके बाद मैं करूँगा गो टू प्रॉपर्टी। अब गो टू प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वेबसाइट मैंने ऑलरेडी गूगल में इंडेक्स करवाई हुई थी, लेकिन आप लोगों को शो करवाने के लिए कि ये वेबसाइट मतलब दोबारा से मैं किस तरह से इंडेक्स कर सकता हूँ या एक नई वेबसाइट गूगल में हम किस तरह से इंडेक्स कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इसलिए ये दिखा रहा था। अब जो आपने एक चीज़ और करनी है, आपको पता है कि हम जब घर बनवाते हैं पाकिस्तान में कहीं भी, हम जब घर तमीर करवाते हैं तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम उसके लिए एक बजट इकट्ठा कर लें। ठीक है, बजट इकट्ठा करने के बाद हमारा जो सबसे मेन काम होता है वो ये होता है कि हमने अपने घर का नक्शा बनवाना होता है, मैप कह लें उसे। ठीक है, मैप बनवाने के बाद हम उसे अपनी जो हम पंजाब के जो रहने वाले हैं वो उसे LDA से अप्रूव करवाते हैं। ठीक है, और LDA से जब वो अप्रूव हो जाता है तो फिर वो घर हम बनवा सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़। जब आपने अपनी वेबसाइट गूगल में सबमिट करवानी है तो आपको अपनी वेबसाइट का साइट मैप जो है वो भी सबमिट करना होता है। आपको गूगल को ये बताना होता है कि आपकी वेबसाइट की जो वो अलाइनमेंट है, आपकी वेबसाइट के जो ऊपर जो पोस्ट पेजेस कैटेगरीज जो हैं वो किस किस्म की हैं और वो किस तरतीब के साथ जो है वो उस पर वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट की गई हैं। तो वो फिर गूगल को बहुत आसानी होती है कि वो आपकी वेबसाइट जब गूगल सर्च में शो करता है तो वो उन्हीं चीज़ों को नज़र में रख के आपकी वेबसाइट के लिंक्स, उसकी कैटेगरीज बिल्कुल सीक्वेंस के साथ शो करता है। तो अगर मैं यहाँ से अगर साइट मैप पे क्लिक करूँ, साइट मैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक साइट मैप अपना जो है वो सबमिट किया हुआ है। अब ये साइट मैप आप लोग किस तरह बना सकते हैं उसका एक बहुत आसान तरीका है। वैसे तो सिंपल तरीका ये है कि आप किसी भी वेबसाइट से जाके एक साइट मैप को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लेकिन उसके लिए करना ये आपको पड़ता है कि आपको बार बार अपनी साइट को बार बार जो है वो तकरीबन कुछ 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, 3 हफ़्ते बाद जब आपको लगता है कि आपकी साइट के अंदर एक मेजर चेंजिंग आई है, आप उसको यहाँ से आके गूगल सर्च कंसोल में आके आपको दोबारा से उसको सबमिट करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस भी है जिसके थ्रू आपको अपनी वेबसाइट का जो साइट मैप है उसे बार बार वो सबमिट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका जो वो साइट मैप है वो ऑटोमेटिकली सबमिट होता रहेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लगइन किया हुआ है इंस्टॉल जिसका नाम है रैंक मैथ। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप प्लगइन्स में जाएं, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं रैंक मैथ, तो रैंक मैथ लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास एक प्लगइन आ जाएगा वर्डप्रेस SEO प्लगइन रैंक मैथ। इस प्लगइन को वैसे मोस्टली ओवरऑल जो है वेबसाइट के ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसमें यह भी है कि आप इस प्लगइन के थ्रू अपनी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद उसके लिंक के थ्रू आप गूगल सर्च इंजन में जाके उसको सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइटेड नहीं है एक्टिव का बटन, क्योंकि ये प्लगइन मेरे पास ऑलरेडी वर्किंग में है। तो मैं अगर रैंक मैथ पे जाता हूँ तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में अगर आप मुझे देखें तो यहाँ पे लिखा है साइट मैप सेटिंग। तो जब मैं साइट मैप सेटिंग्स में जाता हूँ
تو یہاں پہ وہ مجھے آپشنز دے رہا ہے کہ آپ اپنے سائٹ میپ میں کن کن چیزوں کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور کن کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہتے. فار ایگزامپل میری یہ دونوں آپشنز جو ہیں یہ میری آپشن بالکل آف تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے سائٹ میپ کے اندر میری ویب سائٹ کے اوپر دی گئی جتنی بھی امیجز ہیں وہ بھی ایڈ کر دی جائیں. تو میں یہاں سے اس کو آن کر دوں گا. اب جیسا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی ویب سائٹ کے اندر ایک چینجنگ کی ہے، کہ میں نے اس کا جو میپ سبمٹ کیا ہوا تھا اس میں نے ایک چینجنگ کی ہے. تو میں اس کو جیسے ہی سیو کروں گا تو میرا یہ جو پلگ ان ہے جو کہ میں نے اس ویب سائٹ کے اوپر جو کیا ہوا ہے رینک میتھ کے نام سے، یہ اس کو آٹومیٹکلی گوگل سرچ انجن میں بھی اپڈیٹ کر دے گا. اور اگر سب سے پہلی دفعہ آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے اپنے سائٹ میپ کو تو یہ ٹاپ پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آپ نے صرف جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے sitemap.xml_index.xml اس حصے کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اور آپ نے ویب ماسٹر میں جا کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے. اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ کر دیں گے سبمٹ. اور جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے تو موسٹ لائکلی آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ سکسیس آئے گا اگر آپ کا سائٹ میپ بالکل ٹھیک سے بنا ہوا. تو یہ بیسک سٹارٹنگ میں جو آپ کو جو چیزوں کی ضرورت ہے کہ جب آپ کی سائٹ کریٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنی ویب سائٹ کو جو ہے وہ اس میں گوگل میں انڈیکس کر سکتے ہیں. میری اور بھی بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جو میں نے گوگل سرچ انجن میں انڈیکس کی ہیں. اگر میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑے سٹیٹس دکھاؤں گا کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جب ٹریفک آنے لگ جاتی ہے تو گوگل کس طرح سے آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ لوگ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں سے ایک سائٹ لیتا ہوں، اس سائٹ پہ میں کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں اگر یہاں پہ اوور ویو پہ کلک کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے گوگل بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ میری ویب سائٹ کے اوپر پچھلے 3 مہینے کے اندر تقریباً گوگل کی سرچ انڈیکس میں مطلب گوگل سرچ ریزلٹس میں 57,885 ٹوٹل کلکس ملے مختلف پوسٹس کے اوپر. ٹھیک ہے، اگر میں سرچ ریزلٹس میں جاتا ہوں لیفٹ سائڈ پہ تو آپ کو یہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ دکھائے گا. یہاں پہ جب آپ کی ویب سائٹ بھی اسی طرح انڈیکس ہوگی، آپ کی ویب سائٹ بھی اسی طرح سبمٹڈ ہوگی تو گوگل آپ کو یہاں پہ بہت آسانی سے یہاں پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دکھائے گا کہ کتنے لوگوں نے آپ کی ویب سائٹ کو کلک کیا، آپ کی ویب سائٹ کتنی دفعہ لوگوں کی نظر سے گزری، اس کا جو CTR تھا وہ کتنا تھا، اس کی جو پوسٹ ہیں اس ویب سائٹ پہ ان کی اگر سب کی پوزیشنز کی ایوریج نکالی جائے تو وہ ایوریج کیا تھی. ٹھیک ہے، تو ہم بیسیکلی 2 چیزوں کے لیے گوگل میں اپنی ویب سائٹ کو سبمٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا گوگل میں ویب سائٹ کو سبمٹ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ بھی گوگل سرچ انجن میں شو ہو اور ہمیں گوگل سے ٹریفک ملے. سیکنڈ جو ہمارا ہوتا ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز پتہ چلتی رہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ گوگل کے تھرو کتنی ٹریفک آ رہی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ میں اسی طرح ایک ایک کر کے ورڈپریس کے بارے میں ایک ایک چیز جو ہے وہ اردو میں اسی طرح ٹرانسلیٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ٹوٹل سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں. تو اپنا خیال رکھیے گا بہت. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.